بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خیر و برکت کے لیے ان اعمال کو اپنا معمول بنا لو تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت سنور جائے گی۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا پیکیج کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا پیکیج ہے وہ ہے ذکر و اذکار۔ نماز کے بعد کے اذکار، چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیے اللہ کے ذکر و اذکار کو۔ اللہ کی قسم آپ کو وہ زندگی کی لذت ملے گی کہ جو کسی لذیذ ترین کھانے سے بھی نہ آپ کو مل پائے۔ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ آپ یہ سب ذکر کر کے تو دیکھیں، دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا بس یقین سے لا الہ الا اللہ صرف یہی پڑھتا رہے تو اللہ کی قسم کہ اللہ کی رحمت سے اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز کے بعد یعنی فرض جب پڑھ لے بندہ تو باوضو جائے نماز پہ بیٹھا رہے اور ذکر کرتا رہے تو کھربوں کی تعداد میں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف بھی کر دے اور اس پر رحم بھی فرما اور اس کی توبہ بھی قبول فرما لے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ کے اندر ایک بے چینی والی کیفیت ہونی چاہیے کہ آج میں کلام پاک نہ پڑھ سکی، آج میں کلام پاک نہ پڑھ سکا، جو بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کیونکہ آپ کی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، قلبی اور معاشری معاملات میں بھی شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کا مرکز ہی بنا دیا ہے، دنیا جہاں کی بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن یقین شرط ہے۔ کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان ایک دفعہ جو دیوانہ تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے یقین کے ساتھ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے کوئی گرہ لگی ہوئی تھی جو کھل گئی۔ یقین شرط ہے۔ بچھو کا ڈسا ہوا انسان بھی لایا گیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو وہ بھی جو قرآن سے محبت کرتے ہیں انہوں نے دم کیا، یعنی صحابی رسول نے۔ یہ عامل بابا نہیں کہ جو کہیں کہ کالا بکرا لانا ہے، رات کے 2 بجے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کر نعوذ باللہ معاذ اللہ اس میں اتنے اپنی ٹانگیں اور پاؤں جو ہیں وہ اس کو دبا کے اندر رکھنا ہے اور پھر سر پر کالا کپڑا اور پتہ نہیں کیسی یہ ذلتیں ہیں۔ ایسی ضلالت سے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو معاف فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے صحیح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی شخص کسی نجومی یا کاہن کو صرف ہاتھ دکھا لیتا ہے تو اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی بات کو مان لیتا ہے اس نے اس قرآن کا اٹھا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجومیوں، کاہنوں اور یہ جو پیر اور جو بنے ہوتے ہیں جعلی، ان سب کے پاس اگر کوئی جائے گا تو وہ قرآن سے انکاری ہے، کیونکہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ جو کام عصر کے آپ نے جب فرض پڑھنے ہیں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکھتے 4 پڑھ لیتا ہے 4 سنتیں تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور چوتھا پوائنٹ جس سے بندہ اللہ کی رحمت کا پیکج پاس حاصل کر سکتا ہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ کبھی حالات تنگ ہوں تو آپ ڈیوٹی میں اوور ٹائم شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات بہتر نہیں، تو حدیث کہتی ہے کہ جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تہجد کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی 8 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، یعنی اللہ نے اتنی سہولت دے دی کہ اگر کوئی رات کو نہیں
نہیں اٹھ سکتا، پچھلی رات نہیں اٹھ سکتا، تو وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے تہجد، اس کی تہجد قبول ہوگی۔ اور اگر وہ رات کو مطلب 1-1:30 بجے تک اٹھتا ہے تو پھر بھی تہجد کا وہ ٹائم ہے۔ اگر وہ آخری پہر میں اٹھتا ہے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اذانوں سے پہلے، تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، تو وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہیں اٹھ سکے تو سچی نیت کی عادت بنا لو، نیت ہی تہجد کی جو کر لیتا ہے اس کو ہی تہجد کا ثواب مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو رات کو کسی بھی پہر نہیں پڑھ سکا، صبح نیت کی اور اٹھ نہیں سکا تہجد کے پڑھنے کی، تو وہ صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے اگر 12 رکعات نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کی باتیں ہیں جو ہمارے عام مطلب معاشرے میں یہ لوگ نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کر دی اپنے بندوں پہ کہ کسی طریقے سے آپ اپنے اوپر میرا رحمت جو ہے وہ فرض کر لو تو انشاءاللہ میں تمہیں اپنی رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنی آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی۔ 5واں پوائنٹ کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرنے والا انسان ہے، تاجر مسلمان ہے، اللہ ان کی عزتوں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم قیامت کے دن ان کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ سچے تاجر قیامت کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو سچے اور امانت دار تاجروں کو وہ حیثیت نصیب فرما کہ وہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن کیا کہ کاروبار کرتے وقت نرمی کو اختیار کریں، کاروبار کرتے وقت جو طریقہ شریعت میں ہے، مسنون ہے، اس طریقے سے کاروبار کریں اور جھوٹی قسمیں نہ کھائیں اور اپنے مال میں بے ایمانی اور جو ناقص ہے مال ہے وہ اس طرح بغیر نقص دکھائے نہ بیچیں۔ یہ قسمت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مافیا اٹھا اور اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ ریٹ اللہ مقرر فرماتے ہیں۔ بس یہ انسانوں پہ آزمائش آتی ہے، چیز سستی ہو یا مہنگی وہ تو اللہ ہی ہمیں توفیق دے گا، زیادہ پیسے یا کم تو ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں نا کہ جیسی قوم ویسے حکمران۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو بھی معاملات، اتنی شدت کی مہنگائی اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ لوگ یہ دو ہیں حکومتیں ہیں یہ مسلط ہوتی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم پہ جو حکمران آئیں وہ بھی اللہ بہتر سے بہترین دے جو اسلامی قانون کو نافذ کر سکیں۔ اور 6واں پوائنٹ کہ اولاد سے محبت کیجئے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اسے دیندار دیندار بنائیے۔ جب تم قبر میں ہو تو وہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کریں، اور یہ دعا جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کے لیے پہاڑ جتنی نیکیاں بن کر تمہارے نامہ اعمال میں آ جائیں آپ کے، سبحان اللہ۔ تو اولاد کو جہالت کی بجائے علم سکھائیے۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں ہے کہ العلم کلو فریضۃ، تو کہ علم سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا رائج ہے کہ وہ KG سے لے کے تو ماشاءاللہ ماسٹر تک کر لیا، انجینئرنگ، ڈاکٹری سب کچھ کر لیا، اور بچے کو کسی معمولی سے معمولی عمل کا پتہ نہیں کہ دین میں کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، بات کی پڑھیں، واش روم جا رہے ہیں یا وضو کیسے کرنا ہے، نماز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بڑے لیول کا بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا اس کا وہ اسٹینڈرڈ ہے تو نماز اللہ معاف کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ نہیں کہتی کہ یہ والا علم فرض ہے، وہ ٹھیک ہے دنیا داری کے لیے بہترین ہے کہ آپ کو ساتھ اچھے طریقے سے آپ اپنا روزگار بھی تلاش کریں، لیکن اصل جو دین ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی ابدی زندگی سنورنے کے لیے۔ تو وہ آپ لوگ اپنی اولاد کو بہتر سے بہترین تربیت کیجئے انشاءاللہ تعالی، اور ایسا علم جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر میں روشنی، خاندان میں روشنی، معاشرے میں روشنی اور ملک و ملت میں روشنی کا سبب وہ علم بنے جو تم اسے سکھا گئے ہو، فساد کا سبب نہ بنے وہ علم۔ یعنی کہ اگر دنیاوی اتنی تعلیم دے دی لیکن ساتھ انسانیت ہی نہیں سکھائی کہ وہ اکڑ کے اور غرور میں پھرتا ہے، وہ کسی انسان کو، غریب کو، کسی کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے، تو آپ اس کو ایسا علم نہ دے جائیں کہ وہ فساد کا سبب بن جائے اس کا علم۔ یہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں، آپ کی محبت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے بچوں سے محبت کا کہ لہٰذا آپ اچھی ان کی تربیت کر جائیں اور قیامت تک اچھے ثمرات حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ
تعالیٰ اللہ ہمیں اپنی رحمتیں سمیٹنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کو ڈیلی لازماً خود بھی پڑھیں، بچوں سے پڑھوائیں۔ یہ آج کا میں بتا رہی تھی، اور عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھیں، یہ بھی بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ تہجد کے کتنے طریقے ہیں، یہ سارے طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کو فالو کریں، اور اگر آپ تاجر ہیں تو ایمانداری کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، اور وہ پھر رزق بھی برکتوں والا ہوگا۔ اب کیا ہے کہ پوری نہیں پڑتی ہر بندے کی، کہ جب حرام کمانا ہے تو پھر وہ پوری کہاں پڑنی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو، امت محمدیہ کو ہدایت والی زندگی دے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ جب قبر میں قیامت تک رہنا ہے تو انشاءاللہ یہ پیچھے سے اگر ان کی اچھی تربیت کر گئے تو نسل در نسل اچھی چلیں گی۔ ایسی دعائیں کر جائیں کہ قیامت میں تک آنے سے پہلے تک قبر میں آپ کو اولاد اچھے کام کریں اور آپ کو بہتر سے بہترین انعامات ملتے رہیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بتائیں گے اللہ کے حکم سے کہ یہ آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں نیکیاں آپ کے بتانے کی وجہ سے کرتی رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔